السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان پر آ جائے؟ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں، جب وہ خود ہی آ جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ لہذا ظاہر ہونے والی علامات سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ ہم سب بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اس کی خبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں دی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ تعلیم دی ہے اور اس کی نشانیاں بتائی ہیں۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن اس یقین میں مزید اضافہ ہوتا ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نشانیوں کو سچ ہوتا دیکھتے ہیں۔ پھر کوئی شک نہیں رہتا کہ اگر آپ نے قیامت کے آنے سے پہلے کچھ علامتیں بتائی ہیں اور ان میں سے کچھ علامات ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ آئندہ ظاہر ہونے والی ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی بتائی ہوئی یہ باتیں سچی ہیں تو آپ کی بتائی ہوئی آخرت کی حقیقت بھی بالکل جیسے بتائی گئی ہے ویسے ہی ہے، اور اس سے کوئی فرار نہیں۔ اس دن انسان کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں؟ لیکن بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آج ہمارے پاس آزادی ہے کہ ہم ان علامات کو دیکھ کر آخرت کا پورا یقین رکھتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور اس دن کی پوری تیاری کر لیں۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ علامات قیامت کی خبر دینے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ دل میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، یقین کی کیفیت بڑھتی ہے۔ جب بھی کوئی علامت عملاً ثابت ہو جاتی ہے تو مومن کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما۔ سورۃ الاحزاب 22۔ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ یہ تو وہی چیز سامنے آ گئی، وہی نشانی پوری ہو گئی، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اور اس چیز نے ان کو ایمان اور فرما برداری ہی میں زیادہ کیا۔ تو گویا صرف ایمان نہیں بڑھتا جب کسی نشانی کو انسان دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں جانتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اطاعت کے جذبے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہی دراصل مقصود ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان مضبوط ہو جائے اور ہمارے عمل درست ہو جائے، جس کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے آس پاس رہنے والوں کو بھی فائدہ ہوگا، اور پھر الٹیمیٹلی ہم سب کی آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آخرت یا قیامت کی علامات بتائی ہیں۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے، اور اس دور میں فتنے بھی بہت ہیں، ماحول کے اثرات بھی مومن پر پڑتے ہیں، اور یہ چیزیں ایمان میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ لہٰذا اس ایمان میں اضافے کے لیے، مثلاً اللہ پر ایمان کے لیے کائنات کی بے شمار نشانیاں ہم دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طرح آخرت پر ایمان جب ہمارا کمزور پڑنے لگتا ہے، یا اس کو ہم نظر انداز کرنے لگتے ہیں، یا اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتے نہیں، تو آپ کی بتائی ہوئی ان علامات اور نشانیوں کو دیکھ کر ایک دم ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور یہ تو ہو رہا ہے، اس کا مطلب اگلا سٹیپ بھی ہونے ہی والا ہے۔ تو بہرحال علامات قیامت کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے سامنے جا بجا ایسی چیزیں پیش کر دی جائیں کہ جن سے ایمان بالآخرت بار بار مضبوط ہوتا رہے، اور جب ایمان بالآخرت مضبوط ہوتا ہے،
جب یہ یقین بڑھتا ہے کہ حساب ہوگا، بدلہ ملے گا، تو انسان سوچ سمجھ کر عمل کرتا ہے، حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے، نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے تاکہ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ پھر اسی طرح ان علامات کو پڑھنے سے اللہ کی رحمت کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اچانک اپنے بندوں پر قیامت قائم نہیں کرے گا، اگرچہ وہ اچانک ہی آئے گی کیونکہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں، لیکن اس کی علامات دیکھ کر ذہنی طور پر لوگ تیار ہوں گے کہ ایک ایسا دن آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو کوئی بھی علامت ظاہر کیے بغیر قیامت کو اچانک قائم کر دیتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بندوں پر شفقت ہے اور رحمت ہے، اور یاد دہانی کرانا ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف توبہ کرتے رہیں اور اس دن کی تیاری کرتے رہیں۔ اسی لیے قیامت کے قائم ہونے سے پہلے کچھ علامات مقرر کی گئیں جو قیامت آنے سے پہلے واقع ہوں گی اور اس کے بعد قیامت آئے گی، تاکہ لوگ غفلت سے جاگ اٹھیں اور اپنے معاملات میں احتیاط اختیار کریں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ علامات قیامت کا مقصد نفس کو اور زیادہ بیدار کرنا ہے، کیونکہ نفس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ خواہشات اس کو مغلوب کر لیتی ہیں، وہ برائی کی طرف جلد مائل ہو جاتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جس چیز کی خواہش کرتا ہے پھر انسان اس طرف قدم اٹھانے لگتا ہے۔ تو قیامت کی علامات میں سے جب کوئی علامت جان لی جاتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ قیامت کے مزید قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، تو جو ہی کوئی علامت واقع ہوتی ہے تو انسان کا دل ڈر جاتا ہے، انسان کا نفس اور زیادہ بیدار ہو جاتا ہے، اس میں ایک آگہی آ جاتی ہے، پھر نفس کو کنٹرول کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ اگر آخرت کو بھولے ہوئے ہوں تو نفس ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے۔ پھر نفس فتنوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت کے بارے میں خبر دیتے ہوئے نہ صرف پیش آنے والے واقعات اور خاص طور پر فتنوں کا ذکر کیا، بلکہ ان فتنوں میں کرنے کے کام بھی بتا دیے کہ پھر کرنا کیا ہوگا۔ تو آپ کی ان تعلیمات کی روشنی میں ہم فتنوں کا سامنا کرنے کی تیاری کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس طرح پریپیئر کرتے ہیں کہ ہم ان فتنوں سے بچ کر، اپنے دامن کو بچا کر صحیح سلامت اس دنیا سے گزر جائیں۔ پھر اسی طرح انسانی تربیت میں یا نفس کی تربیت میں ان علامات کا علم فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو علامات قیامت کے فوائد میں سے ایک فائدہ کیا ہے کہ انسان کا نفس جو ہے اس کا تزکیہ ہوتا ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے۔ یعنی تزکیہ اور تربیت کا عمل کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے برے خیالات نکالے جائیں اور اچھے خیالات اس میں ڈالے جائیں، اچھے خیالات کی نشو و نما ہو۔ تو ماحول کے اثر سے جو پولوشن ہوتی ہے، جو نفس کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، علامات قیامت کا بیان پڑھ کر ان کی صفائی اور تطہیر ہونے لگتی ہے، تزکیہ کا عمل ہونے لگتا ہے، اور دنیا کی محبت کم ہونے لگتی ہے، اور جن چیزوں کو نفس عام طور پر چھوڑ نہیں سکتا اور جن چیزوں کے لیے ہلکان ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو انسانی نفس کی تربیت کے لیے یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح انسان برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نافرمانیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ علم۔ پھر اسی طرح ایک اور فائدہ یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ خود اپنی بلکہ اپنے اہل و عیال کی، اپنے رشتہ داروں کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر تربیت کر لیتا ہے۔
یعنی اس علم کو جب دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یعنی علامات قیامت کا علم ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم ازواج، اولاد، رشتہ داروں اور ان تمام بہن بھائیوں کی تربیت کریں اس خالص علم کی روشنی میں جو علامت قیامت کا ہمیں دیا گیا ہے. پھر اسی طرح نیکیوں میں سبقت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. انسان جب اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے تو انسان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اچھے اچھے کام کرے جو اس کو کل قیامت کے دن فائدہ دیں. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے عاجزی کرنے والے تھے. تو یہ رغبت اور خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آخرت کی یاد سے پیدا ہوتا ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے. وہ کیا ہے؟ جاہل ہے. کیونکہ جس کے اندر معرفت ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، آخرت کے دن کو جانتا ہوگا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر اس سے بھول ہو جائے تو واپس پلٹے گا کہ میرا راستہ کچھ اور ہے. تو کہتے ہیں ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم اور اطاعت گزار ہے. اللہ سے ڈرنے والا موت سے پہلے نیک اعمال کی طرف سبقت کرتا ہے اور وہ دنوں اور گھڑیوں کو غنیمت سمجھتا ہے، یعنی اپنے اوقات کی حفاظت کرتا ہے. علامات قیامت کے علم سے انسان کے اندر اپنے فرائض کے ادا کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے. عام طور پر انسان ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے تو اس کی نمازوں میں بھی خشوع پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر صبر بھی آتا ہے، اس کے اندر اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو. بلا شبہ نماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، اور یہ عاجزی قیامت کے ڈر سے ہی پیدا ہوتی ہے. جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں. تو نماز میں خشوع پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ یقین پختہ نہ ہو کہ ہم واپس جانے والے ہیں اور ایک دن رب کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے. اور رب سے ملاقات کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جب ملاقات ہوگی تو رب حساب لے گا اور پوچھے گا کیا تم نے یہ بھی غلطی کی تھی، کیا یہ بھی گناہ کیا تھا، کیا یہ بھی کیا تھا، کیا ساری زندگی کا نام اعمال اس کو دکھا دیا جائے گا. یہ سب کچھ کیا تھا، اور انسان کے پاس کوئی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس میں سے کسی بھی غلطی کا انکار کر سکے. اور اس وقت انسان کی حالت کیا ہوگی؟ شرمندگی کے مارے، ڈر کے مارے کہ اب تو میں گیا، اب تو میری معافی نہیں، اب کیا بنے گا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت کی وجہ سے فرمائے گا قد سترتھا فی الدنیا، میں نے دنیا میں بھی ان گناہوں کو ڈھانپ دیا تھا اور آج بھی میں ان کو ڈھانپ رہا ہوں. اور اس طرح اللہ تعالیٰ بخشش فرمائیں گے جس کے حق میں چاہیں گے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. تو انسان جب اس دن کو اپنے سامنے رکھتا ہے تو پھر اس کی عبادت میں بھی خشوع آتا ہے، اس کے اندر اخلاص بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے اعمال کے اندر بھی بہتری آتی ہے، اور خصوصاً فرائض کی ادائیگی میں. اسی طرح سورۃ الانعام میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. اور یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا، بڑی برکت والی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، یعنی پہلی کتابوں کی بھی، اور تاکہ تو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائے، خبردار کرے.
اور جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ گویا آخرت کا یقین ہمیں قرآن پر بھی صحیح معنوں میں ایمان لانا سکھاتا ہے، اور وہی لوگ پھر قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس میں تدبر کرتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے واپس جانا ہے تو اس زندگی کو اللہ کے دیے ہوئے ضابطے کے مطابق ہی گزارنا ہوگا، اور وہ پورے شوق اور ذوق اور توجہ کے ساتھ پھر قرآن کو پڑھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے، کس طرح مخاطب ہے، ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس نے ہمیں کیا گائیڈ لائنز دی ہیں، کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو قرآن پر بھی حقیقی معنوں میں وہ ایمان لاتا ہے جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ آگے حساب کتاب کا فکر ہوگا تو انسان اس کی تیاری کرے گا، اور اس کی تیاری کے لیے اس مینول کا پھر پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر تیاری نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ان کے عمل میں سب سے بڑی تبدیلی کیا آتی ہے جو آخرت پر ایمان لانے والے اور اس کتاب پر ایمان لانے والے، کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت شروع کر دیتے ہیں، ان کے اوقات کی حفاظت، ان کی شرائط، ان کی ان کے فرائض، ان کے مستحبات، ان کے اوقات، ہر چیز کی پھر حفاظت کرتے ہیں، اور یہ چیز انہیں پھر آخرت میں کام آئے گی۔ پھر نہ صرف یہ کہ انسان آخرت کی فکر سے حقوق اللہ ادا کرتا ہے، بلکہ حقوق العباد کی بھی فکر کرتا ہے۔ یہ جو دنیا میں ظلم نظر آتا ہے اور فساد نظر آتا ہے، یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ لوگوں کا آخرت پر صحیح یقین نہیں۔ اگر وہ یقین ہو تو پھر انسان کسی کا حق نہ مارے، پھر یہ ظلم نہ ہو، پھر یہ ناانصافیاں نہ ہو، یہ بے وجہ قتل نہ ہو۔ جب انسان کو پتا ہو کہ میں کہیں پکڑا جاؤں گا اور مجھ سے حساب ہوگا، تو پھر وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ تو سورۃ الرعد میں فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب، جو اللہ کا عہد پورا کرتے اور پختہ عہد کو توڑتے نہیں، اور جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، یعنی جن جن چیزوں کا، خصوصاً رشتہ داریوں کا، تعلقات کا، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی انسان کے حق میں کوئی ڈنڈی ماری، کوئی زیادتی کی، ظاہری یا چھپ کر، یا کہیں خیانت کی، یا کہیں کوئی اذیت دی کسی بھی طرح کی، چاہے فزیکلی یا ایموشنلی کسی کو ٹارچر کیا، تو آگے پکڑ ہونے والی ہے، آگے کوئی ہے جو چیک کرے گا اور پھر ایک طرف لے جائے گا، جو جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ تو یہ آخرت کی فکر اور آخرت کی علامات کا علم انسان کو بارہا اپنے اعمال کا حساب لینے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، آخرت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، وہ اپنی آرزوؤں کو کم کر دیتا ہے کہ یہ ختم ہونے والی چیز کے لیے اتنا تردد کیا، کہ اس کی تیاری میں اپنے ساری قوتیں لگا دیں، کیوں نہ اس جگہ کی کو بہترین طریقے سے تیار کریں جو ہمیشہ کے لیے ہماری ہے۔ لہٰذا ایسا انسان ہر دم اپنی غلطیوں پر توبہ کرتا رہتا ہے اور دنیا سے اٹریکٹ ہو کر غلط کام نہیں کرتا۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہماری دنیا میں سے جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے وہ گویا نکل گیا ہاتھ سے، گویا تھا ہی نہیں۔ اب اگر ہماری 30-40 سال کی بھی زندگی ہو تو وہ کہاں ہے، وہ صرف نمبر باقی ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں، نکل گیا نا وہ حصہ ہمارے ہاتھ سے۔ ایسے جو باقی بچا وہ بھی نکل جائے گا ایک دن۔ تو پھر انسان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ برف پگھل رہی ہے اور یہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہی چلا جا رہا ہے، نکلتا ہی چلا جا رہا ہے، تو پھر انسان جانے والی چیز کے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی ملنے والی اور باقی رہنے والی چیز سے محبت کرتا ہے۔ لیکن ہم جاننے کے باوجود چونکہ یقین نہیں رکھتے، اس لیے اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں بدلتے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں
آخرت کی تیاری میں مددگار علم ہے یہ، اس دن کی تیاری کے لیے، یعنی آخرت کے سفر کے لیے اور آخرت کے گھر کے لیے تیاری کرنے میں یہ علم مددگار ہے علامات قیامت کا۔ یعنی بہت بڑا مقصد ان علامات قیامت کی نشانیوں کو پڑھنے کا کیا ہے کہ ہم اپنے آخری گھر کی تیاری کی فکر کریں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں، جو بخاری کے شارح ہیں، علامات قیامت یعنی قیامت کی علامات کو پہلے ظاہر کرنے میں غافل لوگوں کو جگانا مقصود ہے۔ جیسے عام طور پر کوئی سویا ہوا ہو اور اس کو کہیں جانا ہو تو ہم اسے اٹھاتے ہوئے صرف یہ نہیں کہتے کہ اٹھ جاؤ، ہم یہ کہتے ہیں اٹھ جاؤ، اتنے منٹ رہ گئے ہیں، کہیں تم اپنی فلائٹ مس نہ کر دو۔ تو وہ جو اس سے پہلے کے حصے ہیں، اور ابھی تم کو نہانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، یہ اور یہ بھی کرنا ہے، تو وہ جو پریپریشن ٹائم اور اس میں پیش آنے والے جو کام ہیں ان کی طرف کیوں توجہ دلاتے ہیں؟ تاکہ انسان اس اصل مقصد سے پیچھے نہ رہ جائے۔ تو ابن حجر کہتے ہیں اور ان کو توبہ اور آخرت کے گھر کی تیاری کی ترغیب دینا ہے۔ تو بار بار ان علامات کا تذکرہ جو ہے یہ اصل زندگی کی فکر پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر۔ سورۃ العنکبوت 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخری گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ تو جب انسان جان لیتا ہے تو پھر اسی کو گھر سمجھتا ہے اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، اور انسان اصل رہائش کی جگہ پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے پراپر تیاری بھی کرتا ہے، یعنی جہاں اسے ہمیشہ رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ وہ ایسی مستقل اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی، اور وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں۔ یعنی دنیا میں انسان کے جسم ہمیشہ کے لیے بنائے نہیں گئے، اسی لیے ان کے اندر مسلسل تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے، بالآخر وہ ختم ہو جاتے ہیں، فنکشنالٹی ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن آخرت میں جو جنت ہو یا جہنم، ان میں جو جسم بنے گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کام کرنے والے ہوں گے۔ تو قیامت کے مراحل کی بہتر انداز سے تیاری ہو سکتی ہے اگر ان مراحل کو جانا جائے۔ ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، ایک انصاری صحابی آپ کے پاس آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے جس کا سب سے اچھا اخلاق ہو۔ سب سے افضل مومن کون ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ انہوں نے کہا کون سے مومن سب سے زیادہ عقل مند ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب جو یہ لیکچر سن رہے ہیں، جو یہ کورس پڑھ رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، شعور دیا ہے، اور آپ اس موت کی اور آخرت کی اور قیامت کی تیاری کے لیے ان علامات کو جان رہے ہیں، اور یہی مقصد ہونا چاہیے۔ دس نالج از ناٹ فار فن، کہ ہم طرح طرح کی باتیں پڑھیں اور کہیں او یہ بھی کہا تھا اور یہ بھی ہونے والا ہے اور یہ بھی یہ ہو گیا اور وہ نہیں ہوا اور یہ بھی ہو جائے گا، اور پھر ان چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیں اور پھر کچھ مختلف دنیا کے واقعات اور حادثات کو ان پہ فٹ کرنا شروع کر دیں۔ یہ مقصد نہیں ہے، اصل مقصد اس کو پرسنلی لینا ہے۔ واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں لیکن یہ اس علم کو اپنی ذات پر منطبق کریں کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، میرا کیا رول ہے اپنی زندگی کے لیے، اپنی اس زندگی سے اپنی آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا گول ہونا چاہیے کہ ہمیں وہاں کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے، اور وہ سامان کیا ہے؟ عمل صالح اور تقویٰ ہے۔
سورۃ الحشر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو آپ دیکھیے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر انسان کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو انشاءاللہ علامات قیامت کا علم آپ کو کل کی تیاری میں مدد دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ اس کی تعلیم دی تھی، ان کے بارے میں بتایا تھا، کیونکہ حدیث جبریل سے ہمیں اس کی تفصیل معلوم ہوتی ہے، اور جبریل علیہ السلام کا آنا اور آپ کا جواب دینا کس مقصد کے لیے تھا؟ آپ نے فرمایا بے شک یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ تو آپ نے باقاعدہ اس کی تعلیم دی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک آدمی آ گیا، انتہائی سفید کپڑے اور بال نہایت کالے تھے، اس پر سفر کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے، اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں بھی آپ کی رانوں پہ رکھ دی، یعنی بالکل جھک کے آگے بیٹھ گیا، اور کہنے لگا، بہت سے سوال تھے جن میں سے ایک سوال یہ تھا، اے محمد مجھے قیامت کے متعلق بتائیں۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں جس سے پوچھ رہے ہو وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تب اس نے کہا مجھے اس کی علامات بتا دیں، اس کی علامات بتا دیں، کیونکہ آپ کو قیامت کا علم تو نہیں لیکن علامات قیامت کا علم بہت اچھی طرح دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، اور تم دیکھو گے کہ پاؤں اور جسم سے ننگے فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے بڑھنے لگیں گے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی، لیکن یہاں مقصود کیا ہے کہ آپ نے علامات قیامت اس وقت صحابہ کے سامنے بیان کی جبریل علیہ السلام کے سوال کی شکل میں۔ علم دینے کا ایک بڑا بہترین طریقہ ہے کہ دو لوگ بیٹھ کر گفتگو کریں اور سننے والے ان کی باہمی کنورسیشن سوال جواب سے سیکھیں۔ پھر وہ چلا گیا، پھر کچھ عرصہ ہم ایسے ہی رہے۔ آپ نے فرمایا اے عمر کیا تمہیں خبر ہے وہ سائل کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کرام کا اطمینان قلب آپ دیکھیے، اگر ہماری مجلس میں کوئی اجنبی شخص آ جائے تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، پھر جس کی مجلس میں وہ آیا ہوتا ہے اس کو پوچھتے ہیں۔ یہ غیر ضروری چیزوں پر ہماری توجہ کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں صحابہ کرام کو یہ تجسس ضرور ہے کہ یہ بندہ نہ جانا پہچانا ہے اور نہ ہی مسافر ہے، تو پھر یہ ہے کون؟ لیکن کوئی بھی یہ جرأت نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کرے، اور جب آپ خود فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے تو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا ٹرسٹ تھا، کیا اعتماد تھا، کیا یقین تھا کہ اس کسی مقصد کے تحت ہی یہ کام ہوا ہے، اور یہ پورے اعتماد کی علامت ہے۔ اور پھر جو کچھ وہ سکھا کر گئے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، اور آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔